سامعین کرام، تصور کیجئے آسمان گرد آلود، ہوائیں بے قرار، دلوں پر وسوسوں کا حملہ، اور ایک ایسی شخصیت زمین پر نمودار ہوتی ہے جس کے فتنہ سے انبیاء تک نے اپنی امتوں کو ڈرایا، المسیح الدجال۔ آج ہم احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جانیں گے دجال کون ہے، کہاں سے نکلے گا، اس کی پہچان کیا ہے، کون اس کے ساتھ ہوگا، اور آخر کار اس کا انجام کیا ہوگا، اور ہم اور آپ اپنے ایمان کو اس فتنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ آئیے ایمان تازہ کرتے ہیں مستند روایتوں کے ساتھ۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، اور میں بھی تمہیں اس سے خبردار کرتا ہوں۔ دجال ایک عظیم فتنہ ہے، قیامت سے پہلے کا سب سے بڑا امتحان۔ وہ انسانوں کو ربوبیت کا دھوکہ دے گا، کرشماتی مظاہر دکھائے گا، مگر حقیقت میں کذاب، بہت بڑا جھوٹا اور مسیح کذاب ہے۔ اس کی ظاہری علامات: ایک آنکھ میں نقص۔ احادیث میں آیا کہ اس کی ایک آنکھ محو ابھری ہوئی انگور کی طرح ہوگی۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ پڑھا لکھا نہ ہو۔ جسمانی طور پر مضبوط، بال گھنگریالے، چال میں تفاخر، مگر باطن اندھیرا۔ احادیث میں اہم اشارے ملتے ہیں۔ مشرق سے، خراسان کے علاقے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، دجال مشرق سے، خراسان کے علاقے سے نکلے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ خراسان سے مراد تاریخی خطہ ہے جس میں آج کے ایران، افغانستان، وسطی ایشیا کے کچھ حصے شامل تھے۔ شام اور عراق کے درمیان راستے سے ظہور عام۔ صحیح مسلم کی روایتوں میں آیا کہ دجال شام اور عراق کے درمیان ایک راستے سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، یعنی ابتدائی ابھار مشرق سے، پھر فتنہ کی بڑی تر نمود شام و عراق کے بیچ کے خطے میں نمایاں ہوگی۔ یوں دونوں روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے۔ روایت میں آیا، اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے، جن کے خاص لباس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ اس کے ابتدائی اثر و قوت کے جغرافیائی اشاروں میں سے ہے۔ وہ ایک قوم کو بلائے گا، انہیں ایمان لانے کا کہے گا، مانیں گے تو بادل برسیں گے، مویشی موٹے ہوں گے، زمین لہلہائے گی، دوسری بستی انکار کرے گی تو قحط، خشک سالی اور فاقہ دیکھیں گے۔ وہ کھنڈرات کے پاس سے گزرے گا تو زمین کے خزانے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے۔ اس کے پاس ایک چیز جنت اور ایک چیز جہنم معلوم ہوگی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی جنت حقیقت میں جہنم اور اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہوگی۔ مومن کے لیے امتحان ہوگا۔ وہ بادلوں کی طرح تیز سفر کرے گا، اس کی سواری یا وسائط کے ایک قدم کی مسافت بہت طویل ہوگی۔ وہ ساری دنیا میں پھرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ان کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے، وہ وہاں داخل نہیں ہو سکے گا۔ روایت میں ہے کہ دجال مدینہ کے باہر کسی نمکین میدان میں پڑاؤ ڈالے گا، مدینہ 3 مرتبہ ہلایا جائے گا، اور ہر منافق مرد و عورت شہر سے نکل کر دجال سے جا ملیں گے۔ یہ شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصونیت اور ایمان کی جانچ کا لمحہ ہوگا۔ صحیح مسلم میں ایک عظیم الشان واقعہ آتا ہے۔
دجال ایک جوان مومن کو پکڑے گا، اسے آڑے سے 2 ٹکڑے کر کے دونوں حصوں کے درمیان سے گزرے گا، پھر اسے ہلائے گا تو وہ نوجوان اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہے گا اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، جس سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا تھا۔ یہ اس دن کا سب سے بڑا آدمی ہوگا، حق پر ثابت قدمی کی علامت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دجال 40 دن رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر ہوگا، باقی دن عام دنوں جیسے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا اس دن طویل میں نمازیں کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندازہ کر کے، اوقات تقسیم کر کے نمازیں ادا کرو۔ یہ ہدایت آج کے مسلمانوں کے لیے بھی فقہی رہنمائی ہے۔ فرائض ضائع نہ ہوں، اوقات کا تقدیری تعین کر کے نماز ادا کی جائے۔ کمزور ایمان والے اور دنیا پرست عجوبہ پسند لوگ جو حقیقت نہیں تاثیر اور تماشا دیکھتے ہیں، اصفہان کے یہودی کی بڑی تعداد خواتین اس کے فتنے کی طرف زیادہ مائل ہوں گی، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھر کے عزیز ترین خواتین کو بھی باندھ دیں گے کہ کہیں دجال کی باتوں میں نہ آ جائیں۔ یہ سب ہمیں خاندانی سطح پر ایمان، علم اور حیا پردہ کی اہمیت سمجھاتا ہے۔ دجال مکہ مدینہ میں کیوں داخل نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ مقدس شہروں کی الہی حفاظت ہے، فرشتے دروازوں پر پہرا دیتے ہیں، اسی لیے ایمان والوں کو حکم ہے کہ فتنے کے نزدیک نہ جائیں۔ یہ مت سمجھو کہ ہم مناظرہ کریں گے یا دلیل سے ہرا دیں گے، یہ فتنہ دلوں پر جادو کرتا ہے۔ بچاؤ کا طریقہ، فاصلہ اور فرار۔ جب فتنہ آخری حدوں کو چھونے لگے گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے شرق دمشق کے قریب سفید مینار پر 2 فرشتوں کے بازوؤں پر اتریں گے۔ ان کے بالوں سے ایسے لگے گا جیسے ابھی غسل کیا ہو، پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں۔ مومن ان کے گرد جمع ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال باب لد، قدیم شہر لود کے دروازے کے قریب جا پہنچے گا۔ جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اس کے نزدیک آئیں گے، دجال نمک پانی میں گھلنے کی طرح گھلنے لگے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ یوں اس عظیم فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے ارض و سما میں سکون آئے گا۔ پھر یاجوج ماجوج وغیرہ کے مراحل آئیں گے، مگر دجال کا باب لد پر قتل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہوگا۔ ناظرین کرام، اس کے حفاظت کے مستند طریقے، عملی ہدایات، سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور بعض روایت میں آخری 10 بھی یاد کریں اور پڑھیں۔ یہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہے۔ اور ہر نماز کے تشہد کے بعد یہ دعا مانگیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے شر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ فتنے کے قریب نہ جاؤ، مناظرہ یا دلیل آزمانے کی بجائے دور رہو۔ مکہ مدینہ ایمان کے قلعے ہیں، مگر جہاں ہو وہاں علم دین، ذکر، نماز، صدقہ، یہ سب دل کے قفل ہیں۔ والدین اور اساتذہ بچوں کو سورہ کہف، ایمان، ختم نبوت اور آخرت کی تعلیم مضبوطی سے دیں۔
آج کے دور کے لیے ایمان افروز پیغام دجال کے فتنے کا اصل حملہ دل پر ہے، یعنی عقیدہ ایمان کے ستون مضبوط ہوں تو کرشمے اور چمک دمک دھندلا جاتی ہے۔ سچائی، امانت، حلال و حرام کا خیال، نظر کی حفاظت اور سنت کی محبت، یہی نور ہے جس سے فتنہ بجھتا ہے۔ اے پیارے ناظرین، ہم سب اس دنیا کے مسافر ہیں، سب سے بڑی کامیابی اللہ کی رضا ہے۔ دجال کا فتنہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن سے تعلق ہی اصل ڈھال ہے۔ آج فیصلہ کر لیں، ہم سورہ کہف کی 10 آیات یاد کریں گے، روزانہ کم از کم کچھ حصہ قرآن پڑھیں گے اور ہر نماز کے بعد یہ دعا کبھی نہیں بھولیں گے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے بھر دے۔ یا رب، ہمیں ہر فتنہ ظاہر و باطن، خصوصاً المسیح الدجال کے شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرما۔ سورہ کہف کی برکتیں ہمارے گھروں میں اتار دے۔ یا اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ، بہن بھائیوں اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما۔ پروردگار، ہماری لغزشیں معاف فرما، ہمیں دین پر استقامت دے، قبر و قیامت کی سختیوں کو آسان فرما اور جوار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی رضا، اپنے ذکر اور اپنی محبت میں زندہ رکھ، اسی پر موت دے اور اسی پر پھر اٹھا، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ساتھیوں، اگر آج کی یہ ایمان افروز گفتگو آپ کے دل کو لگی ہو تو دل سے ایک سادہ سا کام کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل اسلام از اے اسٹرانگ فورٹریس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ قرآن و سنت کی مزید مستند باتیں آپ تک ہر وقت پہنچتی رہیں۔ آپ کی ایک چھوٹی سی سپورٹ ہماری حوصلہ افزائی ہے اور انشاءاللہ صدقہ جاریہ بھی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔